خلاصہ فرماتے ہیں کہ مدنی ماہی کی شان بلند اتنی عقل فکر کی جتنے رسائی نہیں نوری ناری تے آبی خاکیاں تھی جاتی کسے اس جا بچکائی ابو جہل دے بان جو عیب چوندا وہ دی آنکھ دے وچ صفائی ہی نہیں عشق نال گزار دیدار ہوئے اور دی عقل کی کک کمائی عقل کا عشق کا مقام کچھ اور ہے عشق میرے نال آنکھ نال دیکھا جائے کچھ اور نظر آتا ہے عقل کے نال دیکھا جائے تو گزار میرا تاخیر کا سفر دینا جناب آپ ایسا بھی کیا کسے حکم چلاونا سکھیا تے کسے پہنیا فخر دا چولا تے کسے ذوق کمانا سکھیا تے کسے دے سدے دستار امامت تے کسے علم پڑھاونا سکھیا تے کسے پہنیا فخر دا چولا تے کسے ذوق کمانا سکھیا آزم بے مقدر ساڑا اسا یار بنانا سکھیا اسا یار بنانا سکھیا میرے آقا رسول کریم اکرم بے شعوریاں نو باشعور کر دے مسا کرن جے آپ پہاڑ تائیں آپ ٹپیاں جبلے نور کر دے تے چکر پریاں تے پاوالیاں نو ناصر شاہ جے منصور کر دے او گزر جان کے حشر نو پلو تو سنی سارے حضور حضور کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ سارے حضور حضور کر کے سنی سارے حضور حضور کر کے تے میرا پتہ کی پوچھ لے ہو یارو بھلا میں تے نبوت کی کلی دایا تے منن والا سارے بلیاں تے سارے بلیاں کا خاتمیاں تے منو حافظ حافظ نایا تو کتا میں تے مدینے دی گلی دایا کتا میں تے مدینے دی گلی دایا کتا میں تے مدینے دی گلی دایا تے منزل دوست تو ہے مل جاتی اپنا آپ مٹائیے تے گل بندی رب جنے مندار رب دی سو پہلے یار منائیے تے گل بندی تے رنگ سجدو ایویں نہیں چڑھتے گیت مانی دے گا یہ گل بندی وہ مشکل آسان ہوتی نارائنی دلائت گل بندی نعرہ حیدری نارائنی دلائت گل بندی نارائنی دلائت گل بندی آشوق بدا من طلعتی واللیل دجامع وفرتی اللہ 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 شانی
نہیں اپنے مرکز میری انسریہ مرکز ارمار کی اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ. مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے. امام الانبیاء تشریف فرما ہے. صحابہ کا جرمٹ ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ لجپال آقا رب فرشتے کو کب نازل فرماتا ہے؟ میرے اور آپ کے لجپال آقا نے وضحا کے چہرے والے نے واللیل کی زلف والے نے طہا کے تاج والے نے یاسین کے شہر والے نے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے نے علم نشرہ کے خوبصورت سینے والے نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جب تم محبت کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھتے ہو تو اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے. مفتی اعظم تشریف فرما ہے. تو آج ہم ذکر نبی، ذکر خدا، ذکر اولیاء کی اس عظیم محفل میں بیٹھے ہیں. جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ، اتنے عشق کے ساتھ، اتنے درد کے ساتھ آج درود و سلام پڑھو کہ نازل ہونے والے فرشتے رب کی بارگاہ میں جا کر یہ بتا دیں کہ اے مولا کریم واقعتاً تیرے نبی کے غلام محبت سے تیرے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. سین ساری عمر لکھا ختم ہونی ہے. سین ساری عمر لکھا ختم ہونی ہے نہیں. صفتہ سونے محمد دی شان دیاں وضحا مکھڑا تے واللیل زلف سرکار دی. وضحا مکھڑا تے واللیل زلف سرکار دی. کسر صورتاں صاف قرآن دیاں. سین ساری عمر لکھا ختم ہونی ہے نہیں. مارے پتھر کافراں حضور دعا دیتی. مارے پتھر کافراں حضور دعا دیتی. دیکھو عادتاں عربی سلطان دیاں. دیکھو عادتاں عربی سلطان دیاں. سین ساری عمر لکھا ختم ہونی ہے نہیں. صفت سونے محمد کی شان دیاں. حمد و صلات کے بعد میری ملت کے غرجور مسلمانوں میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہم سب مرکز مہریہ نصیریہ یونان میں ذکر نبی کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. یہ بات یاد رہے کہ عالم کفر کے اندر بیٹھ کر ذکر نبی کی محفل سجانا اور ذکر نبی کی محفل میں آنا اور کلمہ حق کو بلند کرنا یہی کل قیامت کے دن فلاح کا سبب ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مقدسہ جو تلاوت کی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری کو مولا اس آیات مقدسہ کے تحت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما. آج اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اے نماز پڑھنے والے نمازی آخر تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے.
اللہ کا سب بولے نا ذرا سب کی حاضری لگ جائے مجھے اللہ کا قرب چاہیے حاجی سے پوچھا جائے حاجی صاحب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرب چاہیے ارے غازی سے پوچھا جائے کہ تم میدان جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر چڑھا گیا آخر تیرا مقصد کیا ہے وہ جواب دیتا ہے مجھے اللہ کا قرب چاہیے آج بھی اس بزم میں آنے والوں صابری سنگت والوں سے اگر پوچھا جائے کہ ہر مہینے کو مہیہ نصیریہ کے اندر محفل کا انعقاد کرتے ہو تمہارا مقصد کیا ہے وہ جواب یہ دیں گے کہ ہمیں اللہ کا قرب چاہیے ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ سپیکر پر کھڑے ہو کر اتنا زور لگاتے ہو ہمارا جواب بھی یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب چاہیے اگر پوچھا جائے پاکستان سے کسی عالم سے کہ اللہ کا قرب کہاں سے ملتا ہے تو اس عالم کی بات کو کوئی مان جائیں گے کوئی نہیں مانیں گے اگر یونان کے مفتی سے پوچھا جائے کہ اللہ کا قرب کہاں سے ملتا ہے تو کچھ مان جائیں گے کچھ نہیں مانیں گے آؤ سب کو چھوڑ کر پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے کہ اللہ کا قرب کہاں سے ملتا ہے اللہ کا قرب کہاں سے ملتا ہے تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے دنیا والوں اے نماز پڑھنے والوں روزے رکھنے والوں حج کرنے والوں زکات دینے والوں ارے ہر مہینے کو محفلیں سجانے والوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو آؤ میرے نبی کی اتباع کرو تمہیں میرا قرب مل جائے گا اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کی اتباع کرو تو اللہ فرماتا ہے تمہیں میرا قرب مل جائے گا اے مولا کریم ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے کو میری نصیریہ کے اندر محفلیں سننے کے لیے آ جاتے ہیں مولا تیرے نبی کی محبت سننے میں لے کے آتے ہیں تو پھر سنو یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ محفل میں آنے والوں تم اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر آؤ سنو اللہ نے تمہیں اپنا قرب عطا فرما دیا وہ قرب کیسے عطا فرما دیا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب ذکر نبی اور ذکر خدا اور ذکر اولیاء کی محفل میں انسان آتا ہے وہ آ کر بیٹھتا ہے تو اس محفل پر اللہ کی نورانی مخلوق بھی تشریف لے آتی ہے اور ایک فلم یہ ہے جو بن رہی ہے اور ایک فلم اللہ کے نورانی فرشتے بنا کر لے جاتے ہیں اور وہ فرشتے جب رب کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو تو فرشتے جواب کیا دیتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ مولا کریم ہم روئے زمین کے فلاں کونے سے آئے ہیں فلاں بستی سے آئے ہیں فلاں شہر سے آئے ہیں فلاں ملک سے آئے ہیں اللہ پوچھتا ہے فرشتوں وہاں پر میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو تو جو بندہ اپنے سینے میں رسول اللہ کی محبت لے کر آتا ہے اولیاء اکرام کا عشق لے کر آتا ہے جو لجپال آقا کی اطاعت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسی بابرکت محفلوں میں آتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے
فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو ذکر نبی کے ذریعے اور ذکر اولیاء کے ذریعے میری نصیحت میں ہر ہفتے کو میرا قرب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو قرب بھی عطا کر دیا ہے اور میں نے انہیں بخش بھی دیا ہے، میں نے انہیں بخش بھی دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں اے مولا کریم، سارے لوگ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں، تیرے نبی کے ذکر کی محفل کی غرض سے نہیں، اولیاء اکرام کے ذکر کی محفل کی غرض سے نہیں، ویسے ہی آئے بیٹھے تھے۔ رب فرمائے گا کہ جو میرے نبی کے ذکر کی محفل میں اور قرب حاصل کرنے والوں کی محفل میں ویسے بھی آیا بیٹھا ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع کرو تمہیں میرا قرب مل جائے گا۔ اور اتباع ہمیں بتا گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتباع کیا چیز ہے وہ سماعت کریں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، اور زور سے کہو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لجپال آقا کی بارگاہ میں اپنا مال لے کر گئے۔ میرے کریم آقا نے ایک صحابی سے پوچھا کہ اے میرے صحابی بتاؤ کہ کار میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صحابی نے عرض کیا آقا پانی کے لیے پیالہ چھوڑا ہے، سونے کے لیے بستر چھوڑا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی بتایا آقا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا کار میں چھوڑ آیا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس صحابی نے بھی یہی جواب دیا۔ جب تاجدار صداقت کی باری آئی تو عرض کیا کہ لجپال آقا تمہاری اتباع کر کے رب کا قرب چاہتا ہوں، گھر کے اندر تو آپ کی ذات اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ کریم آقا باقی سب کچھ اٹھا کر آپ کی بارگاہ میں میں نے پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ صحابہ اکرام جو ہمیں بتا گئے کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نبی کی اتباع اس انداز سے کرو کہ سب کچھ کملی والے کے قدموں پہ نچھاور کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کریم آقا نے ایک بار فرمایا اے عمر مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو، میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو۔ عرض کیا کہ کریم آقا تمہاری ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کر باقی تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ عمر آج ابھی تک تمہاری اتباع مکمل نہیں ہوئی اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جب تو 30 بار پوچھا تو عمر سمجھ گئے کہ اللہ کا قرب اور نبی کی اتباع اس بات میں ہے۔ کہنے لگے لجپال آقا اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ہر عزیز چیز سے بڑھ کر تمہاری جان سے محبت کرتا ہوں۔ کیونکہ عمر سمجھ چکے تھے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ نبی کی اتباع میں ہی اللہ کا قرب ہے، نبی کی اتباع میں ہی اللہ کا قرب ہے۔ آؤ پوچھتے ہیں عثمان غنی سے کہ کریم آقا کی اتباع کیا ہے اور اللہ کا قرب کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ لجپال آقا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔
کریم آقا نے فرمایا عثمان غنی ٹھیک ہے کل اس وقت کا ٹائم فکس ہو گیا. فرمایا عثمان غنی کل میں تمہارے گھر پہ اس وقت آ جاؤں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کریم آقا میں آپ کو لینے کے لیے حاضر ہوں. قربان جب اس صحابی پر جو لجپال آقا کی چہرے کی زیارت کرتا ہے اور کہتا ہے کملی والے آقا آپ خود نہ آئے لجپال میں آپ کو لینے آؤں گا. ارے لینے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے تھے, اللہ کا قرب چاہتے تھے. عرض کیا کریم آقا میں آپ کو لینے آؤں گا. جب وقت آیا حضرت عثمان غنی لجپال آقا کے دربار میں پہنچے. عرض کیا کریم آقا وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا تھا. کریم آقا نے فرمایا حضرت عثمان غنی میں تیار ہوں, چلو اب تمہارے گھر میں چلتے ہیں اور دعوت جو ہے وہ کھاتے ہیں. جب گھر سے نکلے در نبوت سے امام الانبیاء جب نکلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا. میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے عثمان غنی تم میرے ساتھ چلو, پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ جواب دیا کملی والے آقا میں تمہاری اتباع کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. عرض کیا کہ لجپال آقا جتنے قدم آپ در نبوت سے چل کر در توبہ تک جائیں گے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے عثمان غنی ایک ایک قدم پر اونٹ قربان کرے گا اور غلام آزاد کرے گا. ارے حضرت عثمان غنی نے ایک ایک قدم پر اونٹ قربان کر کے غلاموں کو آزاد کر کے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو محمد عربی کی اتباع کرو, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد. آؤ پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ اللہ کا قرب کیا ہے اور نبی کی اتباع کیا ہے. آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے. میرے اور آپ کے لجپال آقا نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور ابھی تک حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی. کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے علی میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں. قربان جاؤں حضرت علی تمہاری شان پر اور تمہاری عظمت پر کہ تمہاری قوت میں نبیوں کا امام سچا کر آرام فرما رہا ہے. لجپال آقا نے ارشاد فرمایا علی میں چاہتا ہوں کہ تم نیچے بیٹھ جاؤ, گود تمہاری ہو, سب نبیوں کے امام کا ہو, سب نبیوں کے امام کا ہو. حضرت علی نیچے بیٹھ گئے. میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور حضرت علی کی گود میں رکھا اور عصر کا وقت گزرنے لگا. سورج حضرت علی کے دروازے پہ آ گیا. آج محبت علی کا دعویٰ کرنے والوں یہ بات ضرور ذہن میں رکھو کہ علی تو وہ ہے جن کی زندگی میں کوئی قضا ہی نہیں ہوئی. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کا خیال کریں, اپنی نمازوں کا خیال کریں. حضرت علی کے در پر سورج آ جاتا ہے, کہتا ہے علی عصر کا وقت جا رہا ہے. ارے سورج کو پتا تھا نا کہ ادا پڑھنے والا ہے, قضا کرنے والا نہیں ہے. سورج جانتا تھا, اس وجہ سے علی کے در پہ آ گیا. کہنے لگا علی میں جان رہا ہوں عصر کی نماز تمہاری رہتی ہے, اگر ادا کرنا چاہتے ہو تو ابھی وقت ہے تو پڑھ سکتے ہو. علی کا جواب سننے والا ہے. حضرت علی نے فرمایا اے آسمانی سورج تو جا سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, نبی کی اتباع کے لیے. آج کائنات کا سورج میری گود میں آرام فرما ہے, آج کائنات کا سورج میری گود میں آرام فرما ہے. تجھے اجازت ہے تو جا سکتا ہے. سورج نے بار بار اصرار کیا, کہنے لگا علی تمہاری نماز فوت ہو جائے گی, قضا ہو جائے گی. حضرت علی نے
अपने वक्त पर करूब हो गया। बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नबी की इत्तबा करता है उसकी इत्तबा सूरज भी करता है, उसकी इत्तबा सूरज भी करता है। जब सूरज गरूब हो गया, हजरत अली के ज़हन में ख्याल आया कि आज तक मेरी नमाज तो कोई कज़ा ही नहीं हुई। इसी ख्याल में आंखों से आंसू टपके जो चेहरे मुस्तफा पे पड़े। मेरे लजपाल आका ने आंखें खोली और फरमाया, अली मुझे ये बताओ कि तुझे किस बात ने रुलाया है। हजरत अली ने जवाब दिया, कमली वाले आका, सूरज आया था और उसने मुझे कहा कि असर का वक्त जा रहा है, मैं मगरिब पे जा रहा हूँ, असर की नमाज अदा कर लो। मैंने सूरज को जवाब दिया, आज नबी की इत्तबा करके अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ, आज नबी की इत्तबा करके अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ। एक नुक्ता अर्ज कर जाऊं, अरे अगर नबी की इत्तबा पर नमाज़े कज़ा करनी पड़े तो वो भी कर देनी चाहिए, जान के नजराने देने पड़े तो वो भी दे देने चाहिए। क्यों? हमें हजरत अली बता गए, हमें हजरत अली बता गए, नमाज को कुर्बान किया, सूरज को खैर आबाद किया और ये साबित कर दिया कि अल्लाह का कुर्ब नबी की इत्तबा में है, अल्लाह का कुर्ब नबी की इत्तबा में है। मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, अली अब ये बताओ कि तुम नमाज कज़ा पढ़ना चाहते हो कि अदा पढ़ना चाहते हो? के साथ कहो सुभान अल्लाह, बुलंद से कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली का जवाब सुनने वाला है। अर्ज किया, लजपाल आका, इत्तबा आपकी करूं और कुर्ब रब का चाहता हूं और नमाज़े कज़ा पढ़ूं, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। मेरे लजपाल आका ने शहादत की उंगली से इशारा किया, अरे किसको? जिस सूरज को 360 फरिश्ता सुबह के वक्त तक्का लगाकर तलू करता है और शाम को 360 फरिश्ता तक्का लगाकर खौफ करता है। कुर्बान जाऊं आसमानी सूरज, तो भी नबी के इशारे में नबी की तबाह कर रहा था। सूरज भी कुरान को जानता था, और इन कुंतुम तो हिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सूरज को पता था अगर आसमान पर रोशनी बरसा रहा हूं तो नबी की तबाह की वजह से बरसा रहा हूं। अरे सूरज को पता था कि आसमान पर अगर रोशनी बरसा रहा हूं तो वो इत्तबाए नबी की वजह से बरसा रहा हूं। मेरे लजपाल आका ने शहादत की उंगली से इशारा किया, सूरज की तबाह करता हुआ जो मगरिब पे जा चुका था वो असर पे आ गया, वो सूरज असर पे आ गया और अपनी हालत में सर को झुकाकर अली की तरफ अपनी जुबान को खोल कर कहता है, अली आज मैं भी तेरी तरह नबी की तबाह करके अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ, आज मैं भी तेरी तरह नबी की तबाह करके अल्लाह का कुर्ब चाहता हूँ। और कहने लगा, अली अब तुम्हें इजाजत है, तुम नमाज असर अदा कर सकते हो, नमाज असर अदा कर सकते हो। अरे हजरत अली ने कहा कि कमली वाले आका, तुम्हारी इत्तबा करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करके नमाज कज़ा का सौदा मुझे मंजूर नहीं। लजपाल आका ने उंगली से इशारा किया, सूरज इत्तबा करता हुआ असर पे आ गया, सूरज ने अली की इत्तबा की, इंतजार किया, अली ने वुज़ू किया, मुझसे खड़े हुए नमाज अदा की। सूरज ने कहा, ए अली तूने नबी की इत्तबा की है, अल्लाह ने हुक्म कर दिया, अली नबी की इत्तबा करता है, सूरज चला जा, तू आज अली की इत्तबा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए ईमान वालों, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो तो नबी की
جائے گا, تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا. ہم ہر ہفتے کو مرکز مہدیہ نصیریہ کے اندر ذکر نبی کی محفل ہو, ذکر اولیاء کی محفل ہو, معراج النبی کی محفل ہو, غرض کوئی بھی محفل ہو, ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں. ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ محفلیں سجاتے ہیں. اور جو ایسی عظیم محفل میں آتا ہے وہ اپنے کاندھے پر گناہوں کی کچھڑیاں لے کر آتا ہے, لیکن جب ذکر نبی سن کر, ذکر نبی سنا کر, ذکر اولیاء کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ایمان والو, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اے مولا کریم ہمیں کریم آقا کی سچی اور پکی محبت عطا فرما. فقیرانہ آئے صدا کا چلے, میاں خوش رہو. دعا دوستو, کل میں اعلان کیا سی جڑا آگے گولڑا شریف کے مریداں چک رکھتا ہے, مرید ہے, انہوں کے واسطے ایک میسج ہے گولڑا شریف کی کہ وہ جن ہے بندے اپنا اپنا فارم فل اپ کر. اس بعد اسی ٹوٹل جی کوانٹی ہوئی بندے کی وہ نمبر شماری کر کے پیر صاحب ہمیں گولڑا شریف بھیجنی ہے کہ سارے مرید ہیں جڑے حیدرآباد پاک کے ایتم تعداد ہے. محفل کے بعد میرے کو فارغ ہر آدمی جڑا مرید ہونے کی نسبت رکھتا گولڑا شریف وہ اپنا اپنا فارم فل اپ کرو اور اسی بعد اسی گولڑا شریف بھیجا تو یہ مرید ہونے کا حق ادا کرو. بلا تاخیر دعوت اختار جناب قاری اصغر علی صاحب گولڑی, انہوں نے دعوت اختار بنا جناب آ کے اپنے اختار کی ساتھ مستفید کرنا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عاجل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
كسرت نعمة حسنت جميع إحسانه صلوا عليه وآله وصحبه اللہ کریم کی لامحدود تعریف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے مشورات درود اور صلوات و سلام کے بعد اللہ کریم کا اللہ کریم کی استعمالی کرنے آمین. اللہ کے محترم یہ محفل بزرگان دین اولیاء کرام حضرت ثابت پاک رحمۃ اللہ علیہ کے عید ہے عیدہ مند میں اس محفل کو منایا ہے. اس مہینے کا تعلق جو ہے وہ شعبان کے ساتھ ہے. اب چند معروضات جو ہوگی وہ عرض کرتا چلوں. اللہ کے ولیوں کے باطل کا ذکر کرنا ہے. نبی کا ہوتا ہے معجزہ، ولی کی ہوتی ہے کرامات. نبی کا معجزہ، ولی کی کرامات. یہ کرامات اولیاء کرام کی جو ہوتی ہے اس کو عقل نہیں مانتا. بات خشک ہوگی انشاءاللہ، صرف سننے کی ضرورت ہے. کرامات جو ہوتی ہے اس کو عقل نہیں مانتا. جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی کرامات کو مان لے. کرامات کو ماننے کے لیے محبت اور عشق چاہیے. آج چند معروضات جو ہوں گے کرامات کے حوالے سے ہوں گے. اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، حاضری لگوانا، جا کر کچھ مانگنا، مانگنے والے کو عطا ہوا، ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے. آج یہ باتیں ہوں گی. اللہ کریم مجھے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات صرف نمونے طور پر عرض کرتا ہوں. اولیاء کرام کی پہچان کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں. امام اعظم کے گھر کے قریب ایک یہودی کا گھر تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال اقدس ہوا، دنیا سے پردہ پا کر چلے گئے، تو ایک رات گزرنے کے بعد یہودی کے گھر میں جو بچہ رہتا اپنے باپ کو سوال کرتا ہے، باپ ہر رات اس گھر کے اندر رات کو مجھے درخت نظر آتا تھا، اس گھر میں درخت نظر آتا تھا، آج رات گزری ہے مجھے درخت نظر نہیں آیا. تو یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا وہ درخت نہیں تھا جو تو رات کو دیکھتا، تجھے رات میں درخت نظر آتا، وہ درخت نہیں، وہ مسلمانوں کا امام تھا. پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا. آج وہ نہیں رہا، اس لیے وہ تمہیں درخت نظر آتا تھا، وہ درخت نہیں، وہ اللہ کے محبوب تھا. اور امت مسلمہ کے اندر، حضور کی امت کے اندر امت کا امام تھا. اس کا نام بیٹے نے پوچھا تو اس کے باپ نے کہا اس کو امام اعظم کہتے ہیں. بڑا محقق تھا. اس نے کہا پھر تو افسوس، میں نے تو درخت سمجھا، آج مجھے پتا چلا یہ درخت نہیں، یہ مسلمانوں کا امام ہے. یہی بات سنتے ہوئے اس یہودی بیٹے کے دل میں امام اعظم کی محبت ہوئی. پھر وہی یہودی بیٹا امام اعظم کی مزار پر جا کر وہاں گریہ کیا، زاروں کا کار ہوا. رونے کے بعد اندر سے آواز آئی، آنے والا آ گیا ہے، آج جانا نہیں، اس وقت تک جب تک امام اعظم تمہیں جنت لے کر جائے. یہ بزرگان دین کی کرامات کی جو بات ہے، اس کی ایک مثال عقل کے بارے میں. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا، اور اللہ کی محبت
اور اللہ کا عشق تھا. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے اندر جب بیٹھایا گیا اس آگ میں ڈالنے کے لیے، تو جب بیٹھیں گے تو عقل نے کہا ابراہیم جان بڑی قیمتی چیز ہے، اب تو اس چکھے کے اندر چلا جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عقل کو اب یہاں عقل کی بات نہیں مانی جائے گی، عقل سے مشورہ دے لے. تو ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بات مان لیتے، نہیں، انہوں نے عشق سے بات کی. عشق بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو عشق نے جواب دیا اے ابراہیم یہاں عقل کی بات نہیں مانی، یہاں تو عقل سے بات سننی بھی نہیں. آج میں عشق کہتا ہوں جس جان کو جانے دے جس نے جان بتا دی. یہ جو جان ہوتی ہے عقل اس چیز کو مانتا ہے جو ماننے والی ہو. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ بہت اپنے توسوے شہر کے اندر رہنے والے بہت کامل ولی تھے. ان کے غلامان خادمان جو رہتے تھے ان بزرگان دین کے جن کو خلیفے کہتے ہیں اس مقام پر ہوتے تھے. کچھ حاصل نہیں، خالی نہیں، آج تو دنیا پر صرف ایک نام ہو چکا ہے حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کا عقیدت مند ایک ضعیف العمر خلیفہ تھا. آپ جانے لگے فرمایا خلیفہ تو اس میں کی پارت. جب چلے گئے خواجہ سلیمان توسوی کا بیٹا مر گیا. صبح اطلاع آ گئی اس غلام کے پاس، خادم کے پاس گھر سے اس کے لیے بندوبست کر لو، اب اس کے لیے قبر کا انتظام کرو کفن کا. تو خواجہ سلیمان توسوی کے خلیفے نے کہا کہاں ہوا ہے، کہاں ہے؟ اب پردہ کر لو. جب پردہ کیا گھر روانے ہوئے، جا کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا آج تو توسوے کا مالک نہیں، آج تو میں اس گھر کا خادم ہوں، آج تو تمہیں مرنے نہیں دوں گا، آج تو تمہیں اٹھاؤں گا. اب اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. جب اٹھا کر کھڑا کیا حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ واپس چلے، دیکھ کر فرمایا کیا کیا تم نے؟ شریعت کی خلاف ورزی کی. فرمایا نہیں، شریعت کی نہیں. جب جانے لگے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں شہر کی پارت دی. فرمایا نہیں، اب آگے ہو، اب شہر جانے تم جانو، میں جا رہا ہوں. اور سبھی مر پڑے، سبھی ختم ہو گئے. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی مزار اقدس پر ایک بہت دولت مند عورت لے کر بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے اولاد نہیں، بیٹا مانگنے آیا ہوں. اب کہتے ہیں ولی سے بیٹا مانگا. ولی کیا ہاں بیٹے تقسیم کرتے ہیں؟ یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ ہے جب ہم ولی کی مزار پر جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی مزار پر جاتے ہیں، جا کر نہیں کہتے تو ہمیں عطا کر، ہم کہتے ہیں تو ہمیں دے کرتے ہیں. یہاں وہ بات میں صرف دہرانا چاہوں. جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو فوراً حاضر ہوئے. عرض کی حضور میری اولاد نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگتے مجھے اولاد دو. آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا تیرے مقدر میں اللہ اور محفوظ میں اولاد نہیں. جب جانے لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپنے کا دور تھا، عورت روتے ہوئے جانے لگی. حضرت سلیمان نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ اماں عرض کرنے لگی بیٹا میں تو داؤد علیہ السلام سے بیٹا لینے گئی. تو داؤد علیہ السلام نے کہا لوح محفوظ میں تیری اولاد ہوں. تو آپ تبسم فرمایا سلیمان علیہ السلام کو فرمایا واپس چلے جا کر داؤد علیہ السلام کو کہے جو میرے مقدر میں لوح محفوظ میں بیٹا ہوتا تو میں تیرے پاس کیا کر لینے آتا؟ مجھے تو بیٹا مل جاتا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہوتا تو تقدیر میں مل جاتا، لکھا ہوا. اب بتا تیرے پاس کس لیے؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں عورت واپس آئی، جا کر یہی عرض کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو فرمان تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا جا آج تمہیں سلیمان نے راستہ دکھا دیا ہے. اب ہم مانگتے ہیں لوح محفوظ میں نہ بھی ہو، اب اسے مانگتے ہیں، اب تمہیں بیٹا عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے پاس جب جاتے ہیں وہ رب کو مناتے ہیں، رب کو منایا بھی ہے، مناتے بھی ہیں. ہم جا کر دعا مانگتے ہیں اے اللہ کے ولی
کوئی آواز نہ آتی. سبحان اللہ. وہ عورت اور راجا سے حضرت صابر پاک کی مدار میں بیٹھ کے دعا مانگی. بیٹا مل گیا. مختصر بات سال حاضری لگانا شروع ہوگی. ایک حاضری لگی سال, دوسرے سال دوسری حاضری, تیسرے سال, چوتھے, پانچویں سال. جب 5 سال کا بچہ ہوا تو حاضری لگ گئی. پھر خیال آیا بچے کو لے جائیں, نگرانی سب ساتھ چلے گی غسل کرانے کے لیے نہر. بچہ نہر میں چلا گیا. 1 گھنٹہ ہم نے تلاش کرتے ہوئے بچہ واپس نہیں ملا. پھر وہ عورت اس بچے کے پیچھے نہیں پڑی. اس بچے کو تلاش کرنے کے لیے پانی کے اندر نہیں گئی. دھار فریاد مارتے روتے ہوئے لوگ جمع ہو گئے, اس کو تلاش کرنے شروع ہو گئے. تو عورت نے بچے کو چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا. حضرت صابر پاک کی مدار پر آ کر حاضری کرتی ہے, عرض کرتی ہے صابر پاک اے بچہ تو نے مجھے رب سے دے کر عطا کیا, اللہ سے دے کر مجھے دیا. اب میں وہاں نہیں جاؤں گی. اس لیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک نہیں 4 نہیں 20 بندوں کو زندہ کر دیا اس دریا سے. آپ میں 20 نہیں مانتی, وہ تو 20 سال کے تھے, 30 سال میں رکھتے تھے, وہ تو 25 سال میں رکھتے تھے. میرا بیٹا 25 سال کا نہیں مانتی, 10 سال کا نہیں مانتی. آج یہاں بیٹھے ہوئے جب اپنا سر کو اس چوکٹ پر مار مار کے ختم کر دوں گی, یا یہاں سے اپنا بیٹا لے کر چلتا. اتنا دیر میں اتنا دیر میں تو جو لوگ بچے کو تلاش کر رہے تھے ان کو 3 میل کے فاصلے پر بچہ مل گیا. پانی کے 3 میل کے فاصلے پر بچہ مل گیا. کہتے ہیں جب ہم نے بچے کو نکالا تو بچے کو اوپر اٹھایا تو بچے کا منہ بھی صحیح تھا, اس کے پیٹ میں پانی بھی نہیں. 3 میل فاصلہ پانی کے اندر بچہ چلتا رہا, اس کے پیٹ میں پانی بھی نہیں آیا. ایسے محسوس ہوتا تھا اب اس کو پانی کے اندر بھی دے کر نکالا ہے. کھلتے ہنستے ہوئے پھر اس بچے کو لے کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار اقدس پر لے گئے. اس عورت نے اس وقت دعا مانگی, اے صابر پاک مجھے بچہ عطا کر دے, یہ جو تمہارا روزہ ہے آج میں وعدہ کرتی ہوں اپنی دولت سے اس کو تیار کروں. یہ اللہ کے ولی کی کرامات, جو اللہ کے ولی کی کرامات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. جیسے حضرت سیدن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کرام کے تھے, بہت کامل اللہ کے ولی تھے, درویش تھے. جب کوئی آتے تھے دعا منگانے کے لیے, دعا مانگتے تو آ کر پھر کہتے ہمیں آپ نے عطا کر دیا. فرماتے نہیں, من جانب اللہ, میں نے نہیں دیا, میرے رب نے دیا ہے لیکن وسیلے کے ساتھ دیا ہے. وقت اور وسیلہ. جیسے حضرت گلزار حسین شاہ صاحب صابری رحمۃ اللہ علیہ, ایسے حضرت شمیم صابری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اس گدی نشین ہے, اس سے کہا کہ سجادہ نشین ہے. بچپنی کا ان کا کوئی دور ہے, بچپنی کا. جب اللہ کا ذکر ہوتا اللہ کی یاد میں بیٹھتے, پھر پیچھے والوں کو یاد رکھ کرتے, پھر اس محفل سے اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک اپنے پیٹ کو بھر کر نہ کرتے. ان کی غذا یہ, ہماری غذا یہ ہے چلنے کے لیے کھانے کی غذا, ان کی غذا یہ ہوتی اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں, رب کو دیکھیں, رب کی زیارت کرتے ہیں, اللہ کے درویشوں کی محفل میں بیٹھنا اور اس محفل سے کچھ لینا, یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. اب حدیث مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, یہ اہل سنت کا اس پر عقیدہ ہے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے سنت کے مطابق, جو سوتا ہے سنت کے مطابق. مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اپنے مرشد کو تلاش کرتے ہو, اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہو, اپنا رہبر کو امام مانتے ہو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے یہی پہلے فرمایا اس کا چلنا دیکھو, اس کا بیٹھنا دیکھو, اس کا سونا دیکھو, اس کا کھانا دیکھو, اس کا سونا دیکھو. ہر چیز دیکھنے کے بعد سنت مصطفیٰ کریم پر مکمل ہو, اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو, یہی ہاتھ رب کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت خواجہ خواجگان, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد, جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حاضر دینے کے بعد آپ نے دیکھا فرمایا غریب نواز قریب آ جاؤ. جب وہ قریب آیا سینے سے لگایا
فرمایا غریب نواز آسمان کی طرف دیکھ لو. دیکھا, پھر کہا کچھ نظر آیا. حضرت غریب نواز نے کہا کچھ نظر نہیں آیا. آپ نے پوچھا اپنی نگاہ کہاں تک؟ پھر عرض کرنے لگا وہاں تک جو عرش اللہ ہے. فرمایا نیچے دیکھ لو. جب نیچے دیکھا تو پھر فرمایا کچھ نظر آیا. غریب نواز حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضور کچھ نظر نہیں آیا. تحت سرا سے نگاہ نیچے گئی ہے. یہاں وہ حدیث لے سیدنا جبریل علیہ السلام کی. سیدنا جبریل علیہ السلام کی جب مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے آ کر سوال کیا تو حضرت جب یہ بات غریب نواز کو پھر قریب کیا, فرمایا ایسا کرو 1000 بار سورۃ اخلاص تلاوت, 1000 بار سورۃ تلاوت کرو. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ نے 1000 بار جب اس سورت کو تلاوت کیا, تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اب آسمان کی طرف دیکھو. جب حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا, جیسے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے حضور پر رب کی زیارت کے لیے رب کی بارگاہ میں آئی, اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا. دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت غریب نواز نے وہاں بیٹھ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی رخصت سے فرمان مطابق فرمایا آسمان کی طرف دیکھو. جب آسمان کی طرف نگاہ ہوئی, آسمان کو دیکھنے کے بعد بے ہوش پڑ گئے. اتنی بے ہوشی کے اندر پوچھا کیا نظر آیا تمہیں؟ فرمایا رب کے جلوے نظر آیا. رب کے جلوے نظر آئے. فرمایا نیچے دیکھ لو. تو پھر پوچھا کیا نظر آیا؟ اب کی حضور پہلے تو تحت سرا دیکھا, اب تو تحت سرا سے نیچے نگاہ چلی گئی. فرمایا آپ تیاری کرو, اب تمہیں سرکار کے مدینے کی حاضری رکھواتا ہوں. حضرت عثمان ہارونی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کیا. فرمایا غریب نواز آج تیرا ہاتھ میں نے رب کے ہاتھ میں دے دیا. آج یہ وہ ہاتھ ہے جو تیرا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دے دیا. رب کے رب ہاتھوں سے پاک ہے, جب اللہ ہے تو اللہ ہر چیز سے پاک ہے. لیکن وہ حدیث وہاں لے آئیں گے. مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان قیامت ہوں گے, آپ کرسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کرسی پر موجود ہوگا. اللہ اپنی پنجی سے چادر اٹھائے گا, دھوتی جس کو کہتے ہیں وہ اٹھائے گا. تو جیسے بندے موسیٰ تھا تو جس سے بات کرتا, اس حدیث کو ہر بندہ مانتا ہے, اس حدیث کا ہر بندہ تسلیم کرتا ہے. تو اللہ اپنی پنجی سے اس کپڑے کو اٹھائے گا, اس سے لے گا لے مانے بول للہ واحد القہار. تو رب اس ہر چیز سے بات ہے. لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں اس ہاتھ کو پیش کیا, تو ہاتھ واپس کرتے ہوئے حضرت عثمان ہارونی فرمایا اے غریب نواز آج یہ میرا ہاتھ نہیں, آج تو یہ رب کا ہاتھ کر سکتا ہے. اس لیے یہ ہاتھ اس وقت اٹھتے ہیں اللہ کے ولی کے رب کی عزت کی خاطر. وہ حدیث مصطفیٰ کریم کہ اللہ ہاتھ بڑھ جاتا ہے, اللہ زبان بڑھ جاتا ہے, اللہ آنکھیں بڑھ جاتا ہے, اللہ پاؤں بڑھ جاتا ہے. اللہ پاؤں سے آنکھوں سے ہر چیز سے آتا ہے, بلند ہے, آسمان زمین سے خدا بڑا ہے. لیکن مصطفیٰ کریم اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر یہ ہے اللہ تعالیٰ اس ہاتھوں کے اندر اپنی طاقت عطا کرتا ہے. جب رب چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, جب رب چاہتا ہے تو دیکھتے ہیں, جب رب چاہتا ہے تو چلتے ہیں, تو جب چلتے ہیں تو اس رب کی رضا کی خاطر چلتے ہیں. اے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی عزت کی خاطر ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ نگاہ ہوتی ہے, یہی نگاہ رب کی زیارت کے مستحق ہوتی ہے. اللہ کی زیارت کرتے ہوئے ہر وقت رب کی زیارت میں ہوتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ نیند میں اللہ کی زیارت میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہو اپنے عمر بتا. اللہ کے ولی نے بہت بڑی کرامات حضرت گلزار حسین شاہ صاحب صافی رحمۃ اللہ علیہ علم اور معرفت, اتنا علم اور معرفت تھی ان کے پاس. جب بیٹھ کر بات کرتے لوگ بے ہوش ہو جاتے. جب لوگ بے ہوش ہوتے تو آپ بات کرتے کرتے خود بے ہوش ہو جاتے. اللہ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی, خوبصورت اللہ نے ان کو چہرہ عطا کیا, اور زبان کے اندر یہ تاثیر ہوتی تھی جب مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم گرامی لیتے تو وہ بات ہوتی. امام مالک رحمۃ
रहमतुल्लाह अलैह उसी मिंबर पर बैठकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेते तो मजमे के अंदर चीख और फरियाद मच जाती, हत्ता के कभी होश हो जाते, उसी महफिल को जाने वाले हो जाते, इसी मोहब्बत में, इसी शौक में सोते, उस महफिल को जाने के बाद वो जाते, सोने के बाद उसी नींद में मुस्तफा करीम जाते। उनके ये अकीदे होते, उनकी ये मोहब्बत होती अल्लाह वालों के साथ बैठना उठना। बुजुर्गान भी फरमाते हैं पूरी रात इबादत करते रहो, एक तरफ एक घड़ी अल्लाह के वली के पास बैठ। जब आलिम की बात हो, आलिम कुरान, जब अल्लाह वालों की बात होती है वो दिल पहचानते हैं, वो दिल को पहचानते हैं, दिल को देखते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं मुत्तकी और परहेजगार हैं। महफिल कवाली, ये जो महफिल सभा होती है इसका जिक्र बहुत लंबा है, अब बहुत शौक से मोहब्बत से सुन लेते। एक मरतबा उसकी महफिल में सुन रहे थे, सुनते हुए वहाँ बज आ गया, उसी बज की हालत में वहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम की गुज़ियात नसीब हुई। हज़रत गुलजार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जब वो नुकरानी हाजिर हुई, आकर अर्ज़ की हुजूर आपके बेटे को बहुत सख्त तकलीफ है, ताकि वो ख़त्म हो चुका है। उस वक्त उनको बेटे का होश नहीं था, उस वक्त मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आका की बारगाह में उनको ये नहीं हुआ मेरा बेटे को क्या हुआ। हत्ता कि उस महफिल के ख़त्म होने के बाद, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद जब घर गए तो घर रोने की आवाज़ आई, पूछने लगे क्या हो गया, कहने लगे आपको बेटा ख़त्म हो चुका। फरमाया ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तो आगे चलने वाला है, अब इसको ख़त्म न कहो, इसलिए इनके आने से पहले मुझे मुबारक मिल चुकी है, इनके आने से पहले मुझे मुबारक हो चुकी है। हज़रत गुलजार हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ने अपने बेटे को लफ्ज़ जिगर को जब शमीम साबरी के लफ्ज़ से पुकारा तो बेटे ने लब्बैक करके बाप की खिदमत में हाजिर। सुभान अल्लाह। ये जो करामात होती हैं यहाँ अक्ल की बात नहीं होती, यहाँ मोहब्बत की बात होती है। जब मोहब्बत होती है तो फिर वो बात नहीं होती, यहाँ मोहब्बत हो वहाँ एक चीज़ नहीं मानी जाती, सिर्फ अक्ल उस काम के लिए है, सोच के लिए। जब रब की बात आ जाए तो अक्ल से सोचो रब कहाँ है नहीं पता चलेगा। अला खबरदार, इसकी एक मिसाल खबरदार कितने हैं औलिया किराम बुजुर्गान फरमाते हैं किसको खबरदार किया गया, हर बंदे को खबरदार करते हैं इस रास्ते पर नहीं जाना, मत जाना नुकसान होता है। इस आयत के अंदर खबरदार उसको कहा गया है जो सुन कर अल्लाह के वली की गुस्ताखी करता है, अल्लाह के वलियों की बेअदबी करता है। गुस्ताखी क्या होती है, बेअदबी क्या होती है? कहते हैं ये पत्थर की पूजा करते हैं, ये पत्थर को जाकर सजदे करते हैं। हाँ, अहले सुन्नत पत्थरों को सजदा नहीं करते, सजदा उस रब को करते हैं। हाँ, पत्थर की बात करता है तो पत्थर हजर अस्वद भी है, काबा अल्लाह का घर है वो भी पत्थर है, उसका भी तवाफ करता है, वहाँ का खुदा मौजूद है, अल्लाह का घर तो मौजूद है। हाँ, हजर अस्वद को बोसा देता है वहाँ भी, और काबे को भी झुकता है, काबे का तवाफ भी करता है, मकाम इब्राहीम क्या करता है वहाँ जाकर नफल पढ़ता है। उसी हदीस से, इसी बात से, इसी आयत से औलियाए किराम की मज़ारात पर जाकर नफल अदा करना, उस नफल का सवाब उस मज़ार वाले को भेजना, ये शरीयत में जायज़ है। उसी मज़ार की साइड पर खड़े होकर नफल की नियत करके जितना हो सके तिलावत करें। नफल पढ़ने के बाद उस अल्लाह के वली की मज़ार को, मज़ार वाले को नजराना पेश कर सकता है, अपने बुजुर्गान की को नजराना पेश कर सकता है, तिलावत कलाम पाक कर सकता है। हत्ता कि आम कब्र पर बंदा चला जाए, वो इंसान तो बात की बात है, एक निरंतर भी चला जाए वो कब्र वाले को पहचान। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था, किसी ने देखा मदीने में ये गरीब है, उसने उसके पास एक सिरी बकरे की पेश कर दी। जब उसने देखा ये तो मुझे दे दी, उसने कहा मुझसे वो गरीब है उसको दे दी। फिर उसको देखा उससे वो तीसरा गरीब है, तीसरे से चौथा गरीब है, पांचवा गरीब है, हत्ता कि जिस सिरी को जिसने पहले अता की वही सिरी उसके पास पहुंची। ये मोहब्बत अलग अर्श उस जंग के मौके पर जब आवाज नहीं थी तो पानी मांगा साहबी जंग के मौके पर, एक को पानी मिला, दूसरे ने आवाज दी, तीसरे ने नहीं, चौथे ने, जब चौथे तक पानी लेकर गया, चौथा खत्म हुआ, फिर पानी लेकर दूसरे तक आया, वो भी तीसरा भी, हत्ता के पहले तक भी पानी लेकर आया, चारों खत्म हो गए। ये होती है मोहब्बत।
کا نقصان ہوتا ہے انسان کا جان کا. اللہ کے ولی کی شان ہو کہنا یہ اللہ کا ولی نہیں. وہ اللہ کا ولی ہو تو گنہگار ہے. اللہ کے ولی کے ذکر کرنے سے انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, اس کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا. ہاں بدبختی ہوتی ہے, اس کی بدبختی ہوتی ہے, وہ کافر نہیں ہوتا. کافر نماز کا انکار کرنے والا, نماز کو چھوڑنے والی کافر نہیں ہوتا. جس نے انکار کر دیا تو وہ اللہ کے ولی کو اللہ کی دی ہوئی شان کے مطابق مانتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کا ذکر ہے. آصف بن برقیہ بہت ولی تھا. تو پہلے جنہوں نے کہا یہ تخت لے کر آتے ہیں, پھر اس نے کہا نہیں, میں تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آتا. وہ تو سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا. مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی طاقت یہ ہے, ایک قدم کمرے کے اندر ہو, دوسری قدم اس کمرے کے باہر ہو, پوری زمین کو ناپ لیتے ہیں, پوری زمین کو ناپ لیتے ہیں. اس زمین پر اللہ نے غوث اور قطبے کو طاقت عطا فرمائی ہے. ابدال ہوتے ہیں, نقبا ہوتے ہیں, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. ایک علاقے میں اللہ کا ڈھوئے شخص ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے. جب رب کی ضرب لگاتا ہے تو اسی ضرب کے سکے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمائے. اب یہ ماہ جو ہے شعبان کا ہے, شعبان معذب فیہا یفرغ کل امر حکیم. گناہ گناہ ہوتا ہے, نیکی نیکی ہوتی ہے. یہ بات اپنے ذہن میں ڈالو. گناہ کسی صورت میں معافی نہیں, نیکی کسی صورت میں زیادہ ہوتی, نیکی ہوتی ہے. نیکیاں کئی ہیں, راستے کوئی ہیں, لیکن اس کی بڑی لمبی تفسیر ہے. اسی ساتھ ایک اعلان کرتا چلوں, اس شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے مہریہ مرکز کے اندر شب برات, شب مانا رات, برات مانا بھری ہوئی رات, وہ جس چیز کی بھری ہوئی وہ آگے آئے گی. اس رات کے اندر ہر دن کی نفل ہے, اس رات کے اندر نفل بھی پڑھی جائے گی. اور تمام حضرات کو یہ دعوت عام عرض کرتے ہیں, آپ حضرات جہاں سے بھی آئے ہیں یہ تیاری کر کے آنا. شب برات کی رات کے اندر جو ہمارے دوستوں نے محفل کرنی ہے, تمہارے لیے, تم حضرات کے لیے 2 بکرے لے آئے گا. کھانا آپ نے صحابوں کو ملتا ہے, 2 بکرے لے آئے گا, ذبح کرے گا, شام کو بھی کھانا کھلائے گا. جو دوست یہاں رات قیام کریں گے, عبادت کریں گے, صبح کے لیے, روزے کے لیے, وہ بھی اس نے انتظام تمہارے لیے. یہ آپ کو اعلان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درخت ہوتا ہے, درخت کی چھاں لے بیٹھنے والا چھاں لیتا ہے, ثواب اس وعدے کو ملتا ہے. عامر بھائی کا درخت لگانے والا ماسٹر الیاس ہے. اس راستے پر لے آنے والا اچھا اس کو قیامت تک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ بزرگان دین کی نگاہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی امتیاز عالم جعفری صاحب کو سیاحت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے پورے جماعت جتنا اس مرکز کے اندر آتے ہو, اللہ تعالیٰ سب کو رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب خواہشات کے خواہشات پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت عطا فرمائے. مسلمانوں, اللہ کریم بہت کریم ہے, اس کی بہت کرم نوازی بہت کریم ہے. اتنا کریم ہے پورا دن بھی اس کو یاد نہ کرو نا, ایک بار بھی اس کو تم یاد کر لو شام کو یا اللہ, تو وہ 72 مرتبہ تم کو کرتا ہے. ایک بار بھی تم نے یا اللہ کہہ دیا, اس نے 72 مرتبہ کہا میرا بندہ کیا کہتا ہے, اب تیری مرضی جہاں جائے. اس کا دروازہ کھلتا ہے. یہ دروازہ انہوں نے ہمیں دیا, بنا کر دے دیا. اب ہم یہاں بیٹھ کر اس کو اللہ کہتے ہیں, تو اللہ کہنے کے بعد اس کو پتہ ہے میرے علاوہ ان کا ہے نہیں تھی. ہم اس کو کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتا ہے. پھر کہنے میں ہمارا فائدہ ہے, وہ ہمارے اوپر راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب دوست صفا جو سن لوگ اس کے بعد نماز کے بعد صلاۃ والسلام. امام کی عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کو عزت عطا کرے گا. اس لیے میں فخر کے بات یہ کیا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. اور کچھ انہوں نے مجھے کہا جا کر کام کرتے رہو, میں کرتا رہا. ہاں مجھے جیسے ہوتے ہیں مرکز کے صدر ہوتے ہیں, کمیٹی کے صدر ہوتے ہیں, شروع کرتے ہیں, کل کرتے ہیں, پھر بلا بھاگ جاتے ہیں. پھر میں بھاگ جاتا, مجھے پتہ تھا. لیکن اس شخص سے 1 ماہ 6 ماہ کے اندر مجھے
آج تک مسلم چھوڑ کر مجھے نہیں کہا. مجھے یہ طبیعت بھی پسند ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کوئی پوچھے نہ, صرف ڈپٹی ہو اپنی ڈپٹی دے. نماز کے وقت مسجد میں اور وقت کی مسجد میں, کہیں جانے کی ہمیں ضرورت نہ ہو, مسجد میں پڑے رہوں کیونکہ ہم ہیں مسجد اور کام کے نہیں نہ کام کر سکتے ہیں. ہاں جتنا دن یہ سلوک رہا خدمت کرتا رہوں گا. جب تھوڑا سا ہوئی پھر ہاتھ باندھ کر اجازت مسئلہ ہے, لیکن بھروسہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الحميد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما. مولا کریم نماز عصر سے نماز مغرب تک جتنا ذکر کیا گیا تمام ذکر کا کلام کا ثواب استعام کا ثواب جو حاضر کلام تلاوت کیے جماعت نے تمام مکمل کلام پوری جماعت کی طرف سے ہمارے بھائی عامر کی طرف سے ان بھائیوں کی طرف سے ہدیہ تحفہ میرا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. فرما حضور کے صدقے تمام انبیاء کرام حضور کے اہل بیت حضور کے صحابہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین اولیاء کرام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شہداء کربلا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. خواجہ خواجگان حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. حضور کی بلا صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور سیدن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور پرزال حسین شاہ صاحب صابری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور حضرت باپو جی رحمت اللہ علیہ حضرت نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. مولا پوری جماعت کے پیر و مرشد دنیا سے رخصت کر گئے ان کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں. قبول فرما. میرا اللہ تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اللہ صدقہ خیرات محفل کو اپنی بارگاہ میں شرط عطا فرما. پوری جماعت پر رحمت فرما. اللہ اس محفل کے صدقے تمام مسلمانوں پر کرم فرما. پوری جماعت کے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان پر رحمت فرما. ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے رخصت کر گئے اللہ ان کی بخشش فرما. عامر بھائی کے جو خاندان کے رشتہ دار دوست احباب جن دوستوں نے مل کر یہ محفل کیے اللہ ان کے جو رشتہ دار دوست احباب دنیا سے رخصت کر گئے ان کی بخشش فرما. جن دوستوں نے جتنا حصہ ملا ہے اللہ ان بھائیوں کے رزق میں عزت میں شان میں برکت عطا فرما. ان کو دین دنیا کی کامیابی عطا فرما. مولا کریم پوری جماعت کی خیر فرما. پوری مہریہ کی کمیٹی کی خیر فرما. اللہ سب جماعت پر رحمت فرما. جو بھی جو خدمت کرتا ہے سب کی حاضری قبول فرما. سب کو رزق حلال عطا فرما. اللہ اس محفل میں جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما. جو اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد عطا کر. اللہ اس جماعت میں جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کے خوشیاں عطا فرما. اولاد کے دکھ سے ان کو محفوظ فرمانا. اولاد کے صدمے سے محفوظ فرمانا. مولا کریم اولاد کے خوشیاں عطا فرما. خاص طور پر ہمارے معاشر ریاست مرکز کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے. ان کے بیٹے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے. پوری جماعت کی خیر فرما. پوری بحریہ کی جماعت کی خیر فرما. جتنے دوست بیٹھے ہیں مولا سب کے نام میں نہیں جانتا تو سب کے نام جانتا ہے.
سب کو رزق حلال عطا فرما، سب پر کرم فرما، سب پر فضل فرما. خاص طور سے ہمارے بھائی پوری مہینہ کے صدر پیاز عالم جعفری پر رحمت فرما. ان کے بچوں کو نیک کر، ان کے بچوں کے ستارے کو مبارک فرما. علم نال، عمل نال، عزت نال مالا مال فرما. دین اور دنیا کی کامیابی عطا فرما. اللہ دین دنیا کی کامیابی عطا فرما. مولا کریم میں گنہگار ان بچوں کو دیکھا نیک بچے ہیں، مزید ان پر رحمت فرما، ان پر کرم فرما، ان پر خاص فضل فرما. میں عاجز کی دعا، سیاہکار کی دعا تیرے نیک بندے ہیں ان کے حق میں قبول فرما. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکال ایمان کنی خاتمہ اگر دا وطن رد کنی ور قبول منو دستدامان آل رسول. آمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد. صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى